اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورہ یاسین کی آخری آیات ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا اور نہیں انسان دیکھتا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اسے اس کی تخلیق کی ہے، ہم نے اسے بنایا ہے۔ کس سے؟ نطفہ سے۔ اور وہ ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ کھلا کھلا جھگڑالو۔ لفظ خصیم آیا ہے یہاں پر، اس کے معنی اردو زبان میں کوئی اور لفظ سے نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے جھگڑالو کے۔ یہ کس قسم کی جھگڑے کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ آگے کی آیات اس کی وضاحت کریں گے۔ آیت نمبر 78۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور خود اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، نطفہ سے ہوئی ہے، اسے بھول چکا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور کہتا ہے کہ جب قَالَ مَن يُحْيِي، کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا اس وقت جب کہ ہماری ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں گی۔ یہ ہے وہ جھگڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا۔ اپنے نفس پر کہے چلنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتے، دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں ان کو کوئی سزا نہ ہو۔ آخرت کا تصور جہاں پر ہوتا بھی ہے جن کے ذہن میں، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو، ایسے پیر، ایسے ولی، ایسے فقیروں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخرت میں انہیں بچا لیں گے۔ اسی صورت میں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو کون ہے جو زندہ کرے گا جب ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی؟ آیت نمبر 79 جواب ہے اس کا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اے نبی آپ فرما دیں کہ وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے، وہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور وہ اپنی تمام تخلیقات کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت، اس کائنات کے مالک، خالق، آقا، ہم سب کے آقا، پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق کے آقا، وہ زندہ کریں گے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ ان کو یہ جواب دیں۔ مزید آیت نمبر 80 میں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ وہ ہستی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کیا، آگ بنایا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔
یہ وہی ہستی ہے جس کے آگ پیدا کرنے سے تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ آج بھی یہ درخت موجود ہیں حجاز کے علاقے میں، جن کو وہ کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں مرخ اور افار۔ یہ دو ایسے درخت ہیں جن کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو ان سے چنگاری نکلتی ہے، سرسبز ٹہنی سے چنگاری نکلتی، اور یہی ذریعہ تھا ان لوگوں کو آگ جلانے کا۔ اپنے سفر کے دوران اسی کے ذریعے وہ آگ جلاتے، اپنا کھانا پکاتے، گوشت وغیرہ پکاتے، یہ سب یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہستی ہے جو جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کیا ہے۔ مزید آیت نمبر 81، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اور کیا نہیں ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، وہ اس بات کا قدرت رکھنے والا کہ اپنے خلق کو جو اس نے بنایا ہے انہیں دوبارہ پیدا کر دے یا ان جیسوں کو پیدا کر دے، مثلہم ان کی طرح۔ کیا وہ ہستی یہ نہیں کر سکتی؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اور وہ تو خلاق ہے اور علیم ہے، بے شمار چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور ہر اپنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کا مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ کس حماقت میں تم مبتلا ہو اے انسان۔ اگلی آیت مزید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا تو معاملہ ایسا ہے، بے شک اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی شے کا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، انسان کی طرح نہیں۔ اللہ کا صرف کہنا ہی ہے، کسی چیز کے ارادہ کرنے پر اس چیز کا ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ آیت نمبر 83 اور اس سورت کی آخری آیت، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ تو اللہ کی ذات وہ ہستی سبحان ہے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی ملکوتیت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اللہ کے ہر شے جو اللہ نے بنائی ہے اس پر مکمل قدرت رکھنے والی ذات ہے اللہ کی، وہ اس کا مالک ہے ہر شے کا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ ہوش میں آؤ اے انسان، تمہیں واپس وہیں جانا ہے، اس ہستی کی طرف جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب انسانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہاں سورت مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 83 میں۔ یہ سورہ یاسین کی غالباً تیسری نشست ہے جس میں یہ سورت مکمل ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی کہ سورت کے اختتام پر میں کچھ باتیں کروں گا جس کا تعلق اس سورت سے ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی باتیں شروع کرنے سے پہلے دو روایات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ پچھلی امت کا ایک شخص جس پر موت کی حالت طاری ہوئی تو اس نے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں
تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا، پھر اسے سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ اور ان کے وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور یہی کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ صرف اے اللہ آپ کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں معاف کر دیں؟ نہیں، یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک حصے کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ہم سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے ہمیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بخش دیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ڈر کی وجہ سے، جو ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ یہ ڈر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس انسان کو اللہ کی قدرت کا پوری طرح احساس تھا، آخرت کا پوری طرح یقین تھا۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دیں، اپنی سزا سے بچنے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق اس نے یہ وصیت کی۔ جو بات یہاں پتہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے آخرت پر یقین۔ اس آدمی کو آخرت پر یقین تھا، اللہ کی قدرت کو جانتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا تھا۔ یہی تو وہ شے ہے جو انسان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے انعام سے فیض یاب کرے گی، جیسے کہ اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی موڈ کی بات نہیں ہے جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے ہاں مقام وہی رکھے گا جو اس بات کو، اللہ کی قدرت کو پہچانے گا اور آخرت پر یقین رکھے گا۔ ایسا شخص اپنے نفس کے کہے پر نہیں چلے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ غلطی ہوگی اللہ سے معافی چاہے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تبھی غفور و رحیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر دیکھیں کیا یہ دونوں باتیں ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آخرت میں کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی، اور اگر نہیں ہیں تو یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ذریعہ قرآنی آیات ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، یاد رکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک اور حدیث جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں معاف کر دوں، مجھ سے معافی طلب کرو، میرا وعدہ ہے کہ معاف کر دوں گا۔ تم سب فقیر ہو مگر میں جسے غنی کر دوں، میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، میں واجد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میرا انعام بھی ایک کلام ہے اور میرا عذاب بھی کلام ہے۔ میں جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ آئیں پہلے اس صورت پر ایک اجمالی نظر ڈالیں۔ شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، آیت 1 سے لے کے 12 تک، اور پھر
جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کس بات پر قسم اٹھائی گئی؟ آپ کی رسالت پر، قرآن کی نزول پر، اور پھر بتایا گیا تکبر کرنے والوں کا معاملہ، کس طرح وہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے اور محروم کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں ہدایت کبھی نہیں ملتی. پھر بتایا گیا کہ تمام انسانوں کے نہ صرف ان کے اعمال نامے میں درج کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ جو ان کے بعد ان کا آثار ہوگا، اس کے نتائج ہوں گے، وہ سب بھی درج ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں. آیت نمبر 13 سے لے کے 32 تک ایک آبادی کی مثال اللہ نے دی ہے. ایک نہیں، 3 رسول آئے وہاں، لیکن قوم نے رسولوں کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تو اس کے بعد ہے، وہ تو ہو کے رہے گا. ایک شخص نے ایمان لانے کا اعلان کیا، اسے قتل کر دیا گیا. اللہ نے اس کی عزت و تکریم کی. اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں بتا دی. مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے. پیچھے ہم لوگ بہت ساری صورتوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں. ان کے جوابات جو انہوں نے دیے ہیں وہ بھی نقل کیا ہے. ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا، اللہ کو رب تو مانتے تھے، اکیلا رب مانتے تھے، لیکن اللہ کو اکیلا الہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دوسرے الہ ہیں یہ انہیں اللہ سے بچا دیں گے، ان کی مدد کریں گے. اب جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 33 سے ایک سلسلہ ہے لگاتار. اللہ تعالیٰ اپنی ان ربوبیت کا جو ان کی زندگی کی، دنیا میں زندگی کا ذریعہ ہے، ان کے رزق کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسان، تم یہ دیکھو کہ تمہیں یہ سب کچھ کون دے رہا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہیں دے رہا ہے؟ اور جو تمہیں دے رہا ہے تم اس کو الہ، اکیلا الہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ وہ آیات ہیں جو آگے آ رہی ہیں، آیت نمبر 33 سے آگے. 33 سے لے کے 36 تک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ زمین سے اگا رہے ہیں، اور یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ تم نہیں اگا رہے ہو، یہ اللہ ہیں جو اگا رہے ہیں. جو تمہاری غذا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی ہیں جو کر رہے ہیں. اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، اور تمہارے بھی جوڑے ہیں انسان، اور ایسی تمام چیزوں کے جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو. پھر آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی دلائل دے رہے ہیں. دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا، سورج اور چاند کا چلنا اپنے اپنے مدار پر، چاند کی منزلیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے بالکل الگ، اپنے اپنے اس فیصلے پر جو اللہ نے ان کے لیے کیا ہے وہ کر رہے ہیں. اور آج ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس سے بھی ہے. پھر آیت نمبر 41 سے 44 اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اب دوسری طرف، جس کا تعلق ان کے قافلوں کے سفر سے تھا، کہ اللہ نے کشتی کا بنانے کی تعلیم دی. پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی اور بھی چیزیں بنا رہے ہیں جس پر یہ سواری کریں گے، اور ساتھ ہی اس بات کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں
جو سب جانتے تھے کہ جب اگر ہم چاہیں تو اسے غرق کر دیں. ہوا میں اڑنے والی آج جہاز اور دوسری چیز جس سے ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیں اور کوئی بچانے والا نہ ہو، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو. لیکن جس کی زندگی اللہ نے جتنی رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے اسے بچا لیتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے آتے ہیں. یہ آیت نمبر 44 تک ہے. آیت نمبر 45 سے یہ ہے انسان کا وہ جھگڑنا. جھگڑنا کیا ہے؟ اپنی بات کے آگے دوسرے کی بات کو، سچائی کو نہ ماننا. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو تم کر چکے ہو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان کے پاس نشانیاں آتی ہیں، آیات آتی ہیں اپنے رب کی، تو اس سے اعراض برتتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی انہیں کھلا دیتے. کیا بیوقوف کی باتیں تم لوگ کرتے ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کی بات کر رہے ہو یہ کب آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ ہوگی اور تم سب لوگ نکل جاؤ گے. اس وقت تم سب لوگ، وہی لفظ یخصمون یہاں پر بھی آیا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہو، آپس میں الجھ رہے ہوگے اور یہ کچھ ہو جائے گا. اس وقت تمہیں اتنی بھی استطاعت نہیں ہوگی کہ کوئی وصیت کر سکو، یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکو، یا اللہ کی طرف پلٹ سکو. اب تو یہ وقت آ گیا، اب تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ آخرت کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں جو ہونے والا ہے، ہو کے رہنے والا ہے. قبروں سے نکالے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کس نے ہمیں نکالا ہمارے قبروں سے. اس وقت تسلیم کریں گے کہ رسولوں نے سچ کہا تھا. ایک چیخ ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی، اور یہ سب حشر کے میدان میں اکٹھا کر دیے جائیں گے. مرے امریکہ میں ہیں، جہاں بھی حشر کا میدان ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے. یورپ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں بھی سب پہنچ جائیں گے. اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہو. آیت 55 سے 58 جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح خوش باش ہوں گے اور کس کیفیت میں ہوں گے. اور آیت نمبر 59 سے یہ ان مجرموں کا ذکر ہے جو اللہ کے نافرمان تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جس نے اللہ کی نافرمانیاں کیں، اللہ سے اپنے کیے کی توبہ نہ کی، اپنی اصلاح نہیں کی، یا اس نے اللہ کی باتوں کو اس طرح سے مانا ہی نہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو تسلیم کیا ہی نہیں، یہ سب کے سب لوگوں کا کیا حال ہوگا. یہ آیت نمبر 59 سے 65 تک اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آج عطا فرما دیں یا رب العالمین. 66 اور 67 یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اے نافرمانو، اگر میں چاہوں تو تمہارے آنکھوں کو اندھا کر دوں، اگر میں چاہوں تو تم اپنے ٹھکانے پر تمہیں مفلوج کر دوں، تم کسی قابل نہ رہو. یہ ہے جو میں کر سکتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں العزیز کے ساتھ الرحیم کا لفظ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مکمل اقتدار اور غلبہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں. آیت نمبر 59 سے لے کے 64 ابھی میں نے ذکر کیا. اس میں اللہ رب العزت اس دن جو اللہ کے مجرم ہوں گے ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا کھلا دشمن ہے. اور
میری طرف آنے والا راستہ میری اطاعت و فرمانبرداری کا ہے. یہ بات تمہیں نہیں بتا دی گئی تھی؟ کیا تم لوگ عقل سے اندھے تھے کہ ایک کثیر تعداد آج جہنم میں داخل کی جائے گی؟ اور یہ بڑی اہم بات تھی، کیونکہ میری کہتے ہوئے میں اس بات کو چھوڑ گیا تھا، اس لیے اسے دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا. شیطان ہم سب کا کھلا کھلا دشمن ہے. 9 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو کھلا کھلا دشمن کہا ہے انسان کے لیے. اس کے کہے پر مت چلو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری مت کرو، وہ تو تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، غور کریں. آیت نمبر 68 میں ایک اور بڑی شے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جب انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ واپس اپنی پہلے خلق کی، پہلی تخلیق کی حالت میں واپس آتا چلا جاتا ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں جانتا. یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے. آیت نمبر 70 میں وہ مشرکین مکہ کا جو الزام تھا بار بار لگایا کرتے کہ جی یہ تو شاعری ہے جو یہ سناتے ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور کھلا کھلا قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں اور جو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ نافرمانوں پر اللہ کی بات سچ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو انسانوں سے اور جناتوں سے بھر دیں گے. آیت نمبر 71 سے 73 اللہ تعالیٰ مویشیوں کی توجہ دلا رہے ہیں، جن مویشیوں پر یہ سواریاں کرتے تھے، جن سے یہ فائدے اٹھاتے تھے، جن کے دودھ کو یہ پیتے تھے. کہ ان کو تمہارے قابو کس نے کیا ہے اے انسان؟ ان کو کس نے بنایا ہے؟ اور تم آج جس کے مالک بنے ہوئے ہو، کیا تم نے بنایا ہے انہیں؟ کون ہے خالق اس کا؟ اللہ. یہ دوبارہ ربوبیت کی طرف ایک بار پھر اشارہ ہے. تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں دوسرے الہ بنا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر آخرت سے سابقہ پڑا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تو کوئی استطاعت ہے ہی نہیں ایسا کرنے کی. اور یہ سب کے سب جن کو تم معبود بنا رہے ہو وہ، اور جن کو تم لوگ جو ان کو معبود سمجھ رہے ہو، تم سب اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے. یہ سارا لشکر جو لوگ لے جا رہے ہیں شرک کی طرف، دوسرے معبودوں کی طرف، دوسرے الہ کی طرف، وہ تمام کے تمام لوگ، اور جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی کا بدلہ پائیں. آیت نمبر 76 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور یہ ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو واقعتاً نو انسانی کے لیے درد رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم منافقت کی راہ، شرک کی راہ، دوسروں کو الہ بنانے کی راہ چھوڑ دیں. کہ غم نہ کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ چپکے کرتے ہیں یا جو کچھ اعلانیہ کرتے ہیں، ان کی تمام حرکات سے، ان کے تمام اعمال سے ہم پوری طرح واقف ہیں. آج اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے بچا بھی لیں تو قیامت کے دن انہیں کون بچائے گا؟
اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دینا چاہیں بوجہ ان کے اعمال کے، بوجہ ان کی نفس کی پیروی کے، تو آپ کا غم کرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور پھر 77 سے لے کے 83 تک آج کی وہ آیات ہیں جو ہم نے پڑھی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک اجمالی تارانہ نظر تھا اس پوری صورت پہ۔ آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں محدثین کی نظریے کی تحقیق جو اس صورت کی روایات کے بارے میں۔ عمومی طور پر جو بات محدثین سے ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں اس صورت کے بارے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ صحیح کے درجے میں نہیں، ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں۔ اور آج بھی ان میں سے کچھ روایات ہم اپنے اہل علم سے سنتے بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ ایک روایت جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو ان لوگوں کے سامنے پڑھو جو سکرات کی حالت میں ہوں، یعنی موت کا وقت ان کا آج آنے والا ہو یا اس کے آثار پیدا ہو گئے ہوں، یعنی اس شخص کے لیے پڑھا جائے جو ابھی زندہ ہے، مرا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں جو اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور اس سے ملنا پسند نہیں کرتے جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی، یا رسول اللہ، موت کو تو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس بات کا یہ مقصد نہیں، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے موت کے وقت جب اللہ سے ملنے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے تو ایسے شخص سے اللہ ملتے ہیں، اس سے ملنے کی اللہ بھی طلب رکھتے ہیں، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے فرار چاہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ کی یہ ہدایت جو یہ حدیث میں ملتی ہے وہ اس لیے ہے کہ مرتے وقت یہ صورت جب اس کے سامنے پڑھی جائے گی، ہر چیز سامنے ہوگا، اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے ہوگی، اللہ کا انجام، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا آخرت میں اچھوں کے لیے بروں کے لیے سب اس کے سامنے ہوگا، تو وہ ایسی حالت میں خوش ہوگا ایک نیک انسان جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اور جو شخص خطا کار ہوگا ایسے وقت میں قبل اس کے کہ موت کا سکرات شروع ہو جائے وہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی طلب کر دے۔ اس حدیث کا مطلب آج ہم لوگوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جب تک گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا سورہ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن عربی زبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ کی تعلیمات ان لوگوں کے لیے تھی جو آپ نے دی اپنی زندگی میں، ان سب کی زبان عربی تھی۔ جب یہ صورت پڑھی جا رہی ہوتی تھی کسی کے سامنے تو وہ ایک ایک بات سمجھ رہے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تو پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے ہم سمجھ کچھ بھی نہیں رہتے سکتے، اس لیے کہ ہم عربی سے ناواقف ہیں۔ جو حقیقت اس چیز کی ہے میری نظر میں وہ یہ ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو دنیا سے جانے والے ہیں، جن کی موت کا وقت قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.